Welcome to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں. اور اس سے پچھلے جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک تھا کہ دو قومی نظریے کا ارتقاء. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ویڈیو آپ دیکھیے لازمی، کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو چلیے آج کے ٹاپک پر آتے ہیں. نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کر کے آل کی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سر فہرست ہیں. کہ پاکستان کے قیام میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ محنت کی ان میں جو نام نمایاں ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے ہیں. آپ لوگوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان قائم کرنے میں بہت زیادہ محنت کی. علامہ محمد اقبال نے تصور پاکستان دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تصور کو جد و جہد کر کے یقینی بنایا اور پاکستان کی صورت میں ہمیں دیا. ان دو عظیم رہنماؤں نے مختلف موقعوں پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی. انہوں نے مختلف موقعوں پر نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ ان کی وضاحت اپنے ارشادات اپنے مختلف جگہوں پر اپنے جلسوں میں کی اور نظریہ پاکستان کو ڈسکرائب کیا، نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کیا، دو قومی نظریے کو ایکسپلین کیا. علامہ محمد اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور اجاگر کیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ علامہ محمد اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں یعنی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، ان کا تصور پیش کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کر کے اس تصور کو یقینی بنایا اور پاکستان بالآخر 14 اگست 1947 کو ہمیں حاصل ہو گیا. علامہ محمد اقبال سر سید احمد خان کی طرح علامہ محمد اقبال بھی ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، مگر بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے تناظر میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا. جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی کہ سر سید بھی جو ہے ہندو مسلم اتحاد پر یقین رکھتے تھے، آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے. علامہ محمد اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ رہیں اور متحدہ ہندوستان میں رہیں اور وہاں پر رہ کے وہ محنت کریں اور تعمیر و ترقی کریں، ایک جگہ پر رہیں. لیکن بعد میں کچھ حالات و واقعات ایسے پیش آئے جن کی نظر میں پھر جو ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا اور علامہ محمد اقبال نے پھر ایک الگ وطن کا مطالبہ بھی کیا. لیکن پھر جو ہے ہندو اور مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا. لیکن بعد میں حالات و واقعات جو پیش آئے ان کو دیکھ کر علامہ محمد اقبال نے بھی پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ جو ہے ریاست کا تصور پیش کیا. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ جلسے سے اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو یہ فرمایا کہ ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. کہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، یعنی یہاں پر مختلف رنگ نسل کے لوگ آباد ہیں، مختلف زبانیں بولتے اور مختلف مذہب کے پیروکار ہیں. یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے، اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلم ریاست قائم کی جائے جو کہ مکمل طور پر جائز ہے. آپ نے مطالبہ کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں. ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذہب کے پیروکار ہیں،
اور یورپی طرز جمہوریت کے اصول میں یورپی طرز جمہوریت کیا تھا، یہ سے پچھلی ویڈیوز میں نے ایکسپلین کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں نہیں رائج کیے جا سکتے، اور مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مسلم ریاست کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد یعنی ہمارا جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، سندھ، بلوچستان، ان کو ملا کر ایک مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ان کو بنا کر دی جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے تقدیر بن چکا ہے۔ ان ریاستوں کو ملا کر ایک مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنا دیا جائے جہاں پر مسلمان رہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی موقع پر دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت ہی جامع الفاظ میں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی موقع آئے جنہوں میں آپ نے یہ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کو زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ آپ جو ہے وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور آپ یہ مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان اور ہندو دونوں الگ قومیں، اس کی روح سے مسلمان الگ قومیں، یعنی ان کی اپنی زبان، اپنا مذہب، اپنے رسم و رواج ہیں، اور جو ہے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کی جائے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ انہوں نے فرمایا۔ 23 مارچ 1940 جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی، اس ٹائم بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سیاسی نظام ہے، کہ ہندوازم اور مسلمان اسلام صرف دو مذہب نہیں ہے، یہ دو جداگانہ سیاسی نظام ہے۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھا جائے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے جن کی بنیاد ایسے خیالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام دو مذہب نہیں ہیں، دو جداگانہ سیاسی نظام ہیں، اور یہ تصور اور یہ بات محض خواب ہی رکھا جائے کہ مسلمان اپنا وطن نہیں حاصل کریں گے بلکہ وہ حاصل کریں گے، اور مسلمان ہندوؤں سے الگ ہیں، مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، اور ان کے نظریات، مسلمان اور ہندوؤں کے نظریات بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری اپنی زبان، ان کی اپنی زبان، ہمارا اپنا مذہب، ہندوؤں کا اپنا مذہب، ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کئی خدا ہیں، زبان مختلف، ان کی تہذیب رسم و رواج مختلف، ان کی شادی بیاہ کے کوئی مر جائے، ان تمام ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، اس لیے مسلمان اپنا الگ وطن حاصل کر رہیں گے۔ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام لکھے گئے ایک خط میں مسلمانوں کی الگ قومی شناخت کے حوالے سے لکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گاندھی جی کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی الگ شناخت کے بارے میں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں، زبان و ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، قانون، اخلاق اور رسم و رواج، تاریخ، روایات، رجحانات اور مقاصد، ہر حوالے سے ہمارا اپنا انفرادی نقطہ نظر ہے اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تحریف کی روح سے مسلمان ایک جداگانہ قوم ہیں۔
آپ نے گاندھی جی کو بھی خط لکھا اور آپ نے اس میں بھی یہی بات کہی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو سے بالکل مختلف ہیں، ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی زبان مختلف ہے، ان کے فن تعمیر، قانون، اخلاق، رسم و رواج، تاریخ، روایات، ہر لحاظ سے مسلمان مختلف ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو ایک الگ وطن حاصل کیا جائے، کہ وہ مسلمان ایک جدا قوم ہے۔ کہ آپ کوئی قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ مسلمان کو ایک الگ قوم پائیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ پاکستان کی قائم ہونے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے تحریک پاکستان کی وضاحت، نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے تصور کو ابھارنے کا موقع ملے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا مطلب ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جہاں پر مسلمان انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے اپنے تہذیب اور ترقی جو ہے نا وہ آزادی کے ساتھ کریں، اور اپنے اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق وہاں پر زندگی گزاریں۔ برصغیر پاک و ہند کے ان دو عظیم رہنماؤں کے فرمودات سے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشاد میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تہذیب، ثقافت اور مذہبی اختلافات کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں واضح باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک ہی ریاست میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، لہذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنے مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقتدار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ کہ دونوں لیڈروں نے، دونوں علامہ محمد اقبال نے بھی اور قائد اعظم نے بھی، دونوں نے زبردست طریقے سے یہ چیز سمجھائی، یہ چیز لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کہ مسلمان الگ ہیں، ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج وہ ہر طرح سے الگ ہیں، تو اس لیے یہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، ان کا الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ کا یہ جو پہلا چیپٹر ہے یہ پورا ہو گیا۔ اب میری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اس کی مشق یعنی اس کی ایکسرسائز پہ ہوگی، اور اس پہ ہم کافی MCQs پہ بھی ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد کوسچن آنسرز پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو کریے سبسکرائب، اس ویڈیو کو کریے لائک، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس بک کے حوالے سے یا اس ٹاپک کے حوالے سے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ کر مجھے سینڈ کریں، میں آپ کو آپ کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک دیجیے مجھے اجازت، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے جس میں ہم مشق پر جائیں گے اور اس پہلے چیپٹر کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔